अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क की जेका मजमूई सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर से इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के ॿाहिरां जमियत उलमा इस्लाम PDA पारां जेको एहतजाज कयो वियो आहे, धरणो हयो वियो आहे, उन खां पोइ जेका मुल्की सियासी सूरत हाल आहे उन में जेका ॿीहर हिकिड़ी जेका इंतशार वारी जेका सूरत हाल आहे, ॻणती वारी सूरत हाल आहे, परेशानी वारी सूरत हाल आहे, उन में वाद अची वई आहे। छाकाणि जो सियासी क़ुवतूं जेके आहिनि उहे पाण में जुड़ण जे बजाए हिक ॿिए खां बहितर परे थींदियूं पियूं थी वञनि। तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान जी जेका गिरफ़्तारी ऐं उन खां पोइ आज़ादी खां पोइ जेका ॿीहर सियासत में जेका हलचल मची आहे, उन में सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरां जेको एहतजाज आहे उन खे बि मानाख़ेज़ नमूने सां ॾिठो पियो थो वञे। ख़ुसूसी तौर ते माज़ीअ में जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जे दौर हुकूमत में अहिड़ो एहतजाज ऐं अहिड़ो धरणो सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरां हयो वियो त केतिरनि ॾींहंनि ताईं सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद जो जेको मुख्य रोड आहे क़ौमी असेंबली ऐं सुप्रीम कोर्ट वारो, उहो बंदि रहियो ऐं ख़ासि तौर ते जेके कारकुन हुया उहे एहतजाज में शामिलु हुया। इहो धरणो काफ़ी ॾींहंनि ताईं जारी रहण खां पोइ जॾहिं ख़तमु थियो त सियासी जेको माहौल आहे उन में ठापर आई ऐं हिन वक़्तु जेको इहो ई साॻियो जेको मैदान आहे ऐं उते जमियत उलमा इस्लाम ऐं PDA ऐं ख़ासि तौर ते संदन जेका वफ़ाक़ी हुकूमत जा जेके अलाई जेके पार्टियूं आहिनि उहे हिन धरणे में शरीक आहिनि। इस्लामाबाद में हीउ धरणो जारी आहे ऐं एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। हुकूमत पारां, हुकूमती धुरियुनि पारां जेको सुप्रीम कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो आहे उन ते बि शदीद तनक़ीद कई थी वञे। ख़ासि तौर ते तहरीक इंसाफ़ जी जेका क़यादत आहे उन जे मथां करप्शन जा जेके इल्ज़ाम आहिनि उन्हनि ते तनक़ीद जो सिलसिलो जारी आहे। इन सूरत हाल जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में अॼु ॿुधणी थी जेका 14 मई ते जेको चूंडनि जो जेको ऐलान हुयो पंजाब में, या जेको 90 ॾींहंनि वारी जेका मुदत जेका ख़तमु थी आहे, त उन सूरत हाल सां गॾु जेका आदमशुमारी वारो मामिलो आहे, कराची में 15 ॾींहंनि जी जेका वाद आंदी वई, इन समूरनि इश्यूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते शाहीन कुरैशी साहब आहिनि, तज़े निगाह। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी, आपने ज्वाइन किया। शाहीन साहब, कैसे देख रहे हैं इस्लामाबाद की सूरत-हाल? सियासी माहौल गर्मा गर्मी का शिकार है और धरना भी शुरू हो गया है। धरना या एहतजाज हो रहा है, इसका जो तनाजुर है, इसकी बैकग्राउंड जो है वो बड़ी ही जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख के एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है कि ये वाक़यात से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, तो लेकिन ये एक इस माशरे का बेसिक तजाद है जिसमें पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें अपनी पहली बार एक जो है सियासी राह का तयन कर रही हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है 17 साल हुए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसमें बीबी शहीद थे, नवाज शरीफ की तरफ हाथ बढ़ाकर और जमहूरियत के तसलसल और दीगर जो है चीज़ों पे एक एग्रीमेंट किया, उसमें थोड़ा सा जो है नून लीग ने बेवफाई भी की, लेकिन अल्टीमेटली वो चल रहा है। और जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह के जो इस्टेब्लिशमेंट जो है मुदाखलत करती थी सियासी अमल पाकिस्तान में 75 साल में, यानी आप सिर्फ सादा सी बात करूँगा कि इंडिया की तरह भी नहीं हो सका कि इंडिया में आज तक कभी कोई मार्शल लॉ नहीं आया, और जो है लोगों की तरबियत हो गई कि वो अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरान चुन लें। ठीक है ना, ये तो एक बुनियादी वफाकी पार्लिमानी सियासत जो पाकिस्तान के अंदर भुट्टो शहीद के दौर में आइन पहली बार बना 73 का, उसमें इंजीनियरिंग की गई। फिर जो है आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 18वीं तरमीम से पाकिस्तान को दोबारा वफाकी पार्लिमानी निज़ाम में डाला गया, लेकिन उसके खिलाफ मुसलसल साजिशें का सिलसिला रहा और ये बातचीत जो है असम्बली के अंदर भी हो रही थी। और बिलावल भुट्टो ने भी जो है एतराफ़ किया कोई 1 माह पहले जो पार्लियामेंट में खताब था, और उन्होंने कौम को एतमाद में लिया कि 18वीं तरमीम के बाद चौधरी इफ्तिखार की ब्लैक मेलिंग पे हमें नहीं आना चाहिए था जो हमने 19वीं तरमीम कर दी। तो अब जो 58B2 से असम्बली को घर भेजने का काम था, वो डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में जो है जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने ले लिया। तो इसको बड़ा क्लोजली सियासी जमातें देख रही थी, और लेकिन जब वो एक ऐसी इंतहा पर जो है जुडिशरी का एक ऐसा फेज आ गया कि जुडिशरी बाहमी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस आपस में भी तकसीम हो गए, और सीनियर पियोनी जज जो कल को चीफ जस्टिस होंगे उनको किसी बेंच में नहीं बिठाया जाता। तीसरे नंबर पे जिस तरह सरदार तारिक हैं,
مسعود، ان کو نہیں بٹھایا جاتا. تو جب اس طرح کی منمانی اور ون مین شو لکھا بھی ایک ڈسیزن میں جسٹسوں نے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر اتنی ڈیوائیڈ ہو گئی کہ جو سپریم کورٹ کے اعلیٰ سطح کے ججز ہیں وہ بھی جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئے. تو اس ادارے کی سینکٹیٹی ختم ہو گئی. جبکہ واقعات کے اب اندر دوبارہ واپس آتا ہوں کہ جب یہ گزشتہ دنوں عمران خان نے جو یہاں پہ سارا ان کی گرفتاری کے اوپر معاملات ہوئے ہیں، تباہیاں بربادیاں، لیکن اس کے بعد جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ نے بلا کر اور ان کو جو طرز عمل کا اظہار کیا، وہ اس کی آپٹکس بڑے افسوسناک تھے کہ ایک ملزم کے طور پہ اور ایک عدالت عالیہ کی ایک تقدیس کو دیکھا جاتا ہے، عدالت عظمیٰ کی تقدیس کو دیکھا جاتا ہے. تو وہ ایک چیز اسٹیبلش ہو کے آ گئی. پارلیمنٹ بھی پہلے قراردادیں پاس کر رہی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے اوپر چلیں گے. تو جب انہوں نے پاکستان بار ایسوسی ایشنز اور وکلا کے اور ججز کے اظہار پہ اور پولیٹیکل پاکٹس کے اظہار کے بعد یہ کہا کہ 184(3) کے تحت جو یہ سو موٹو لیا جاتا ہے، اس کو جو ہے سینئر ججز مل کے کریں تاکہ ون مین شو کا سسٹم ختم ہو. یہ واضح رہے کہ ون مین شو کی ٹرمینالوجی بھی سپریم کورٹ کے ایک جج نے اپنے فیصلے میں لکھی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اس کا تناظر ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں مارشل لاؤ کو بھی ویلیڈیٹ کرتی رہی ہیں، اور مشرف کے دور میں تو انتہا یہ ہو گئی کہ انہوں نے 3 سال انہیں حکومت کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور جو مشرف نے ریکویسٹ بھی نہیں کی تھی کہ وہ انہیں ترمیم کا حق دے دیا جائے آئین میں، وہ ان کے مانگے بغیر آئین میں ترمیم کا بھی حق دے دیا گیا. اچھا، مگر تو پاکستان کی عدالتوں پہ بہت سارے جو ہیں سیاہ دھبے ہیں. تو لہذا پاکستان کے آئین کے اندر گزشتہ روز بھی بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ آئین کو لکھنے کا اختیار صرف پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس رہے گا. یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار جو ہے کسی عدالت کو نہیں دیا جا سکتا. تو اس وقت بھی تضاد یہی ہے. جس وقت اجلاس جاری ہے اور وہاں پہ جو وہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے اور صدر جو ہے الوی کو بھیجا جو نیب کے قوانین سے متعلق تھا، وہ واپس آ جاتا ہے. لیکن اس قانون کے بنانے کے بعد اس پہ ریویو لے کے بیٹھ گئی ہے سپریم کورٹ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ابھی قانون بنتا نہیں ہے تو اس کو سٹے دے دینا، وہ 184(3) کا کیس جو تھا اس کو سٹے دے دینا. تو اس طرح سے ضمانتیں تھوک کے حساب سے دے دینا، اس طرح کے جملے دینا کہ آپ جو ہیں ویلکم اور گلیڈ ٹو سی یو، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، وش یو آل دی بیسٹ، نیک خواہشات کا اظہار کرنا. تو یہ سارا کچھ جس طرح سے یہ ڈیوائیڈ ہو کے یہ تضاد سامنے آ گیا، یہ دیکھیے کس تناظر میں ہے. جس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا، جس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کی بات کو وقار کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی تو سیاسی پس منظر دیکھنا چاہیے کہ جب جو ہی انہوں نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا تو عمران خان نے حملے کر دیے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا. اور حالیہ جو حملے کور کمانڈروں کے دفتر اور GHQ پہ ہوئے ہیں، یہ ان تمام تناظر کو جو ہے بھولا نہیں جا سکتا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست کے اداروں کی تکریم اور پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک دھبا ایسا آ گیا کہ جس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا عمران خان کا جو کیس تھا فارن فنڈنگ کا، یہ پیسہ کہاں سے اتنا آ رہا ہے. ایون جو عدم اعتماد کے بعد انہوں نے 60-70 بڑے بڑے جلسے کیے تھے، ان کا پیسہ کہاں سے آتا ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں. یہ 6 ارب کا جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کا، تو جب آپ کسی کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے تو نہ تو وہ انویسٹیگیشن میں بلانے پہ جاتے ہیں، نہ وہ جو ہیں شمولیت کرتے ہیں کسی بھی ڈیلیبریشن میں، پروسیڈنگ میں، انکوائری میں، ٹھیک ہے نا. وہ صرف سٹے پہ زور رکھتے ہیں. اور دیکھیے یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تو چاہے مالم جبہ ہو، چاہے بلین ٹری سونامی ہو، تو وہ تمام کے تمام معاملات پہ جب آوازیں اٹھتی رہیں، کرپشن کے الزامات سامنے آئے،
تو یہی ہماری عدالتیں ان کو سٹے دے کر وہ 4 سال 3 سال گزار دیے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت عدالتوں اور پارلیمنٹ کے درمیان جو ایک اس وقت آپ کو محاذرائی کی شکل نظر آتی ہے، تو میں ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے ایک آئین کی پاسداری کرنے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ اور ججوں کے اس پہ آتی ہے، جن کا اپنا جو ہے طرز انتخاب جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل ہے، وہ آمیرانہ ہے کہ چیف جسٹس جوڈیشل کونسل میں بیٹھ کر ججوں کو سلیکٹ کر لیں. اور جس طرح گزشتہ دنوں میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قوم سے معافی مانگی کہ ایجنسیوں کے کہنے پر اور جنرل باجوہ کے کہنے پر، جنرل فیض کے کہنے پر 2 جونیئر موسٹ ججز جو ہیں انہوں نے لے لیے، سندھ سے جو ہے ان کو لے لیا، محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ میں بھیج دیا، لاہور سے عائشہ ملک بھیج دی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب سلیکشن کا کرائیٹیریا بھی جو ہے وہ شیڈی ہو جائے، اس پہ دھبے آ جائیں، تو پھر یہ قانون کی پاسداری اور قانون کو ایون انٹرپریٹ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی متنازع ہو چکا. اچھا شاہین صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ماضی میں آمروں کو بھی جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ آئین میں ترمیم کریں، سپریم کورٹ بھی اس وقت جو ہے وہ آئین تحریر کرنے کے انداز میں جو ہے وہ جو قانون کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے یا سماعت کر رہی ہے، مگر یہ موجودہ جو حکومت ہے ان کو بھی 90 دن کی جو ہے وہ مدت ملی تھی کہ آپ انتخابات کرائیں پنجاب میں، مگر انہوں نے بھی یہ جو 90 دن کا جو حکم نامہ تھا اس پر عمل کرنے میں لیل و حجت کا کام لیا اور 14 تاریخ بالآخر نکل گئی. تو انہوں نے بھی تو وہی کام کیا جو ماضی میں عامر کرتے تھے یا سپریم کورٹ نے ان کو اختیار دیا. تو یہ بھی تو ایک میرے خیال میں مناسب تو نہیں تھا کہ عدالتی حکم کو جو ہے وہ نہ مانا جائے. فیض جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تاکہ مجھے موقع ملے کہ میں اپنے جو ہیں سندھ ٹی وی کے ویورز کو، بالخصوص نوجوانوں کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آمرانہ طرز عمل ہوا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہوا وہ آئین کے تحت 90 دنوں میں ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، لیکن اس کو قانون سے بالا کر کے، جس طرح ایک یہاں کے آئی جی کا کیس جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس کو اٹھا کر کے 2 جج جن میں سے ایک جج جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے، کرپشن کے الزامات ہیں، اور بار ایسوسی ایشن میں بھی جو ہیں ریفرنسز داخل کیے ہیں، تو انہوں نے اٹھا کر وہ کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ایک سمری بنا. پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو طلب کیا، پھر ان کو جھاٹ جھپٹ کی، پھر جو ہے چیف جسٹس بندیال کو وہ لکھ کے بھیج دیا کہ یہ تو الیکشن کا مسئلہ ہے. اس کی قانونی پوزیشن اور آئینی پوزیشن یہ تھی کہ جب ایک کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے تو 184(3) کے تحت، سو موٹو کے تحت یہ اپنے پاس لینا یہ عدالتوں کی نظام کو برباد کرنے کے مترادف ہے کہ اس کا مطلب ہے بالکل شاہین صاحب، یہ آپ کی بالکل بات، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ظاہر ہے جس طرح موجودہ اس وقت جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو سماعتیں چل رہی ہیں اس پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے. پہلے کبھی اس طرح تنقید نہیں ہوئی عدلیہ پر، اور عدلیہ پر تنقید بھی ہوئی اور برداشت بھی ہوا ہے، ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فوری طور پر توہین عدالت کے نوٹس آ جاتا تھے. میرا یہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں 90 دن کی جو مدت تھی اس میں موجودہ حکومت نے بھی وہی کام کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اصولاً اگر عدالت کا اگر فیصلہ غلط ہے تو بھی عدالت کا تو حکم تھا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے اس کے اندر آئین کی روح دیکھی جاتی ہے کہ اس کے اندر میلا فائڈی دیکھی جاتی ہے کہ جب عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں اور 63(a) کے تحت جو ہیں 20 سے زائد ایم پی ایس کو ان کے ووٹ سے جو ہے محروم کر دیں، اور جس کا کوئی پریسیڈنٹ نہ ہو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر، کہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو اور پارٹی پالیسی کے خلاف جب آپ اور میں ووٹ ڈالیں گے نا تو پھر ہم پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے. بالکل صحیح ہے. پنجاب میں اسی طرح ہوا، پرویز الہی کے دور میں ایسے ہی ہوا.
کہ جو فیصلے کیے گئے ان پر شدید تنقید ہوئی، مگر آج بھی ایک سماعت ہوئی ہے جو 90 دن کی مدت پوری ہو گئی، پھر عدالت نے کہا ہے، کچھ ایک سافٹ کارنر نظر آیا ہے آج چیف جسٹس کی عدالت میں کہ پھر دوبارہ بات چیت کرنے کے حوالے سے زور دیا گیا ہے، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اسے میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی آج تو انہیں یہ 90 دن میں، آج تو 15 تاریخ ہو گئی ہے، کل کے روز جو ہے الیکشن ہو جانا چاہیے تھا، تو پھر آج انہوں نے کیوں نہیں کسی کو جو ہے توہین عدالت کا نوٹس دیا؟ یہ سارا جو ہے اپنے عدالتی طرز عمل کے اگینسٹ ہو رہا ہے. اور ایون آج جو انہوں نے پھر دوبارہ یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آئیے بیٹھ جائیں اور اٹارنی جنرل صاحب اور علی ظفر صاحب آپ بیٹھ کر پھر مذاکرات شروع کرا دیں، یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل یہ درست بات ہے، سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیاسی باتیں تو سیاستدانوں کو ہی کرنی چاہیے، عدالت کا یہ کام نہیں ہے. مگر آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی پھر عدالت میں کوئی سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو ایک جذباتی پر نظر آ رہا تھا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، سپریم کورٹ نے عمران خان کو بلا لیا، پھر ہائی کورٹ کو حکم دیا، پھر ہائی کورٹ نے ان کو وہی اپنا جو ریمانڈ تھا وہ واپس لے لیا، مگر آج کچھ ٹھنڈ نظر آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کوئی یا صرف ٹائم گیننگ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے، نمبر 1 تو وہ اپنا ہاؤس ان جو ہے آرڈر نہیں ہے، اور ان کے بردر ججز کا ان کو بندیال کورٹس کو جو ہے حمایت حاصل نہیں ہے. لیکن میں اپنی انالیسز یہ ذمہ داری کے ساتھ دوں گا کہ آج بھی اگر مذاکرات کی دعوتیں دے رہے ہیں تو یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. آج بھی پھر پاکستان کی سپریم کورٹ پالیٹکس کرتی نظر آ رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک مبینہ تو ہو، جو بھی ہو، ملزم تو ملزم ہوتا ہے، مبینہ ہوتا ہے، جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا وہ صرف ملزم ہوتا ہے. لیکن ایک تقاضا یہ ہوتا ہے قانون کا کہ آپ ایک ملزم کو جس کا اپروپریٹ فورم جو ہے، نہ آپ نے ضمانت دی، آپ نے اس کو مہمان بنا کے رکھ لیا. ضمانت کا اپروپریٹ فورم بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھا، نیب تھا. تو دیکھیے جب آپ قانون کی جو ہے خلاف ورزیاں کریں گے اور منمانی کریں گے صرف اس لیے کہ آپ چیف جسٹس ہیں، تو بھئی آپ کا تو خود جو ہے کردار اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ آپ کے سینئر موسٹ ججز آپ کے ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے وہی 3 جسٹس منیب نے اور تیسرا جو ہے جسٹس انہوں نے 3 آدمیوں نے بیٹھ جانا ہے. بالکل اس طرح جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. پورے پاکستان نے کہا تھا کہ آپ فل بینچ بنا لیں اور کوئی ایسا کوئی کنسنسس ہو، وہ تو کرتے نہیں ہیں. آپ جو تاثر دے رہے ہیں کہ آج پھر انہوں نے بڑا اچھا کہا ہے کہ مل لیں، تو جو آدمی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کر رہا اور تمام ججز بھائی بردر ججز کو بلا کر جو بھی قومی ڈسپیوٹ پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اخلاقی اور قانونی اتنا بڑا دباؤ ہوگا کہ جب اگر آپ پورے ججز فیصلہ دے دیں، وہ آئین کے تحت ہو، قانون کے تحت جو بھی ہو، لیکن وہ اس کے سب کی پابندی ہو جائے گی. بالکل. آپ پہ سے یہ الزام شاہین صاحب یہی عدالت تھی جہاں یوسف رضا گیلانی کو 1 منٹ کی سزا ہوئی تو ان کو وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا. مگر اب جو فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح جو ایک کردار نظر آ رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو لوگوں کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان تمام فیصلوں کے جو حالیہ فیصلے ہوئے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ آئندہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی پر جو ہے وہ کوئی اثر پڑے گا اس چیز کا، یا پھر وہ آنے والے کوئی ججز اس کو بہتری کی راہ کی طرف لے جائیں گے؟ دیکھیے جب سپریم کورٹ پالیٹکس سے بالا آ کے اپنے ڈومین میں رہے گی اور قانون سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہے گی، اور جس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر 63A کی جو ہے ری رائٹ کر دینے کی آئینی پوزیشن کوئی اندر نہیں آئے گی، تو پھر ہر ادارے کا احترام اس وقت ہوگا، چاہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، جب وہ کسی اور ادارے بما سپریم کورٹ اور بما پارلیمنٹ کسی معاملے میں مداخلت نہ کریں، جب پارلیمنٹ اپنے دائرہ کار تک محدود رہیں اور اس سے آگے باہر نہ جائیں، اور اسی طرح عدالتیں جب اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہیں گی، تو یہ ایک توازن ہوگا، یہ ایک بیلنس ہوگا، اور یہ انارکی کی فضا ختم ہوگی. جب تک یہ سارا کچھ جو ہے ایک سچائی کے ساتھ اصولوں کی بنیاد میں نہیں ہوگا، تو یہ منطقی انجام تک تضادات جا رہے ہیں.
چونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق کا مارشل لا یہی عدالتیں انہیں بالکل جو ہے لیگل قرار دیتی رہی ہیں، مشرف کا آئین ہو اسے قرار دیتی رہی ہیں، تو نواز شریف کی اسمبلی ٹوٹ جائے اسے بحال کرتی رہی ہیں، بی پی کی اسمبلی کو ٹوٹا ہوا اسٹیٹس بحال رکھتی ہیں. تو اس طرح کے اور بھی کیس ہیں. بھٹو شہید کو ناجائز پھانسی دی اور وہ ریفرنس وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پہ تنقید کرتی ہے، مگر آج چیف جسٹس نے حکومت پر بھی تنقید کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. نہیں، یہ دیکھیے، یہ کامنٹری جب حکومتوں پہ کرتے ہیں اس پہ تو میں جو بالکل بندیال کے دوست ہیں اور میرے بھی دوست ہیں اعتزاز حسن، ان کا یہ ہے کہ جب یہ عدالتیں چاہے وہ چیف جسٹس گلزار ہوں، چاہے ثاقب نثار ہوں، چاہے بندیال ہوں، جب یہ کہتے ہیں سندھ حکومت فیل ہو گئی، فلانی جگہ یہ ہو گیا، یہ آپ سیاسی بیانات دے رہے ہیں جو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. بالکل آپ آئین اور قانون کے اندر پابند ہیں. آپ کو آئینی تحفظ، آپ کو آپ کے وجود کو آپ کی والدہ نے پیدا کیا ہے جو پارلیمنٹ ہے، جس نے آئین کو پیدا کیا ہے، جس نے سپریم کورٹ کو ایک حیثیت اور وقار دیا ہے، اس کو وقار رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ مجھے وقار دیں، آپ سندھ ٹی وی پہ مجھے وقار دے رہے ہیں اور میں عدم توازن کی کوئی بات کروں گا، نہ آپ پسند کریں گے نہ آپ کے ویور پسند کریں گے. جب ٹھیک ہے، بات توازن کے ساتھ بیلنس کی جائے گی، بالکل اس بات عدالت کو کی جائے توازن گی. کے ساتھ ہی فیصلے کرنے چاہیے. وقت ہو رہا ہے بریک کا. شاہین قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وٹھوں تک شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین اساں کے جوائن کیا ہوا اسحاق سمرو صاحب اینالسٹ بہن. خاص طور تے عدم شماری کے حوالے سے اسحاق سمرو جو کافی بہتر کم کیا ہے. ہن وقت جو وفاقی شماریات کھاتے سینسس ڈپارٹمنٹ پارا عدم شماری جو سلسلو جاری ہو، خاص طور تے کراچی سمیت کچھ جو ضلع ہویا انہن میں جا تاریخ کی جو وعد کی ہوئی 15 مئی تائیں. 15 مئی کی جو تاریخ ہے وہ مدت پوری تھی وئی ہے. ظاہر ہے سندھ حکومت پارا بن حوالے سے اعتراض اتاریا ہوا، خاص طور تے ایم کیو ایم جا کراچی کے اسٹیک کی دعویٰ کندی ہے، ان پارا دعویٰ کئی وئی، تنقید کئی وئی، عدم شماری کے نتیجہ ان کے قبول نہ کرنے کے حوالے سے گالیوں کیوں. اڑی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی جو اگوان پاکستان پیپلز پارٹی اور مرکزی اگوان سینیٹر تاج حیدر ان بھی شدید اعتراض واریا ہوا. سندس یہ چون ہو تو شہر جو وہ بہراڑی کا سوائے نتھا ہلی سکن. بغیر بہراڑی کے شہر 15 ڈیم نہ ہلی سکتا، پر بہراڑی جو وہ صدین تائیں زندہ رہی سکن تھوں. ان یہ خدشہ ڈیکھاریا ہوا تو سندھ کی جو بہراڑی کے علاقہ ان کے آدم شماری میں گھٹ پہ تو گنو وے. ان حوالے سے ان فگر بنی لگ بھگ سندھ کی آبادی جو اندازو جو عالمی معیار یونیسیف جا یا بیا جو ادارہ ان کے حوالے سے ان معیارن سے گال بول کی ہوئی. تو سندھ کی آبادی ان کے حساب سے 8.5 کروڑ کا متھے تھے تھی. پر بدقسمتی سے سندھ کی آبادی جو ہے گزل 2017 اور یہ آدم شماری ہے ان کے لگ بھگ 19-20 کے فرق سے ساموں آئی ہے. باوجود شدید اعتراضن کے گणپت جو عمل جو جاری رہو 15 تاریخ جی وہ مدت ختم تھی. اسحاق سمرو صاحب چھا تھا سمجھو تھا یہ بہر جو مدت ختم تھی وئی ہے، پہری ڈیجیٹل 7 ملک کی جو شماری ہے آدم شماری، ان میں چھا تھا محسوس کیو، کیڑا انگ اکھر تاں ساموں نظر میں آیا؟ چھا کراچی یا سندھ جا جو بیا جو 27 کراچی جا 5 باقی ڈویژن ہیں سندھ یا 27 ضلع 23 ضلع ان کی آدم شماری میں کوئی فرق آیا ہے یا وہی بیا ساگیا وہی بیر انگ اکھر ساموں آیا؟ ان میں فیاض صاحب ॾिसो न त आदम शुमारी जेका असां 5 सालनि खां पोइ थी आहे त यकीनन उन में जेको आहे सो इज़ाफ़ो त थियो आहे न. इज़ाफ़ो त सिंध जे सभिनी ज़िलनि में थियो आहे ऐं कराचीअ में थियो आहे. तंहिंजे करे ज़ाहिर आहे इज़ाफ़ो 5 सालनि जे दौर में थियो आहे. बाक़ी हाणे इहो आहे त पीपल्स पार्टी जे तरफ़ खां बि इन ते अञा बि ख़दशा आहिनि त उहा आदम शुमारी एतिरी न आई आहे जेका अचणु खपे. जीअं तव्हां पंहिंजे हिन में ॿुधायो त 8 करोड़ जे क़रीब अचणु खपे. तंहिंजे करे इहा आदम शुमारी जेको पहिरियां खां ई वठी उन में खोड़ सारा मसाला थिया, 5 दफ़ा उहा मुलतवी थी. तंहिंजे करे वरी हाणे बि इहा आदम शुमारीअ ते मुंहिंजे ख़्याल में त एतिराज़ात रहंदा ऐं उहे जेके आहिनि से एतिराज़ात पंहिंजी जॻह ते आहिनि ऐं रहंदा.
हाणे आहे त उन जो मरहलो अॼु जेको आहे सो मुकमल थींदो उन खां पोइ उन जा जेके ॿिया पहलू आहिनि उन्हनि खे ॾिठो वेंदो ऐं उन्हनि ते पोइ पाण गॾिजी सॼी बहसो कंदासीं मुंहिंजो ख़्यालु आहे जी अच्छा मजमूई तरह सां जेको एतिराज़ हुया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कोर कमेटी पारां जेके एतिराज़ कया विया 8.5 करोड़ जी जेका ताज हैदर साहब पारां जेका दावा कई हुई उहा उन हवाले सां जेका फिगर आहे उन में तव्हां का सम्झो था त का वाद जे हवाले सां कुझु अंग अखर नज़र आया आहिनि? ॾिसो न उहा 8.5 करोड़ त न आई आहे न तंहिंजे करे ज़ाहिर आहे जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जी जेका घुर हुई दावा हुई या उन्हनि चयो भई 8.5 करोड़ थींदा उहा त न आई आहे न तंहिंजे करे जेका आहे सा उहा पीपल्स पार्टीअ खे उनजो एतिराज़ जेको आहे सो क़ाइमु आहे ऐं पीपल्स पार्टी मुंहिंजे ख़्याल में त इन एतिराज़ खे पॉलिटिकल हवाले सां ज़रूरु खणंदी ऐं आईंदह जेके बि CCI जी मीटिंग थींदी या फेडरल गवर्नमेंट लेवल ते पीपल्स पार्टीअ जा जेके रिज़र्वेशन आहिनि छाकाणि त पीपल्स पार्टी सिंध जी तमामु वॾी पार्टी आहे ऐं उहा पॉलिटिकली हवाले सां हर हवाले सां आहे तंहिंजे करे उन एतिराज़ात खे ईअं बि जेको आहे सो नेग्लेक्ट न कयो वेंदो न तंहिंजे करे उन्हनि जा एतिराज़ात पंहिंजी जॻह ते उहे रखंदा ऐं इहो एतिराज़ इहो ई हूंदो 8 करोड़नि वारो हाणे उन 8 करोड़नि जो जेको हिननि फार्मूलो ॿुधाइनि था उन ते यकीननि जेको आहे सो ख़दशा जेके आहिनि ते उन्हनि ते ख़दशा खे सही सम्झी सघे थो हाणे त उहा छो आदमशुमारी एतिरी घटि आई आहे जॾहिं त ॿियनि सूबनि जे हवालनि सां उहा आदमशुमारी एतिरी आई आहे ऐं सिंध जी घटि आई आहे। अच्छा इसाक साहब जेका 9 मई ताईं जेके असांजे अॻियां अंग अखर जेके आया हुआ आदमशुमारी जा उन में जेका 2017 जी जेका आबादी हुई उन में 4 करोड़ 78 लख 54 हज़ार जे क़रीब जेका इहा पॉपुलेशन हुई मजमूई तरह सां सिंध जी पर जेका 9 मई ताईं जेका हाणोकी जेका शुमारी आहे उहा आई आहे लॻभॻि 5 करोड़ 59 लख 82 हज़ार ईअं सम्झो त 81 लख 28 हज़ार जेका आबादी आहे उन में जेका इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं शरह जेका ॿुधाई वई आहे उन में 16.98 सैकड़ो जेका शरह जेका वाद आई आहे माना इहे जेके 15 ॾींहं वधिया 81 लख जे केॾे माण्हू वधिया मजमूई तरह सां त इन मक़सदु इहो आहे त माना माण्हुनि खे न ॻणियो वियो आहे न। हाणे ॾिसो न त उन में इहा ॻाल्हि अञा बि आहे त भई एतिरी आदमशुमारी जेतिरी वधणु खपे हा उहा न वधी आहे छाकाणि त 81 लख असीं सम्झूं था त सिंध जी आदमशुमारी अञा बि वधीक वधणु खपे हा पर उहा न वधी आहे ऐं उन खे जेकॾहिं पीपल्स पार्टीअ वारनि जो बि चवणु आहे त जेको अंक ॿुधायो थो वञे जेकी वाद जो अंग ॿियनि सूबनि में जेको आहे शरह जेका आहे फी घर जे हिसाब सां आहे उहा शरह ॿियनि सूबनि में वधीक आहे ऐं सिंध में घटि छो आहे तंहिंजे करे इन मां मुतमइन थियणु इन अंग मां जेको आहे सो अञा ताईं जेको आहे सो मुतमइन न थियण जे लाइ जवाज़ आहिनि ऐं इन ते अञा बि जेको आहे सो एतिराज़ थियण जा जेके आहिनि जीनियन सबब न रुगो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वारा वटि आहिनि पर डेमोग्राफी जे सभिनी माहिरनि वटि ऐं ॿियनि पॉलिटिकल पार्टियुनि वटि बि ज़ाहिर थींदा मुंहिंजो ख़्यालु आहे त बिल्कुलु छाकाणि त 81 लखनि जो वधणु जेको रेशो आहे 16% घटि आहे इहो छाकाणि त सिंध जी आदमशुमारी वधण जो तइदाद अञा वधीक हुजणु खपे हा ऐं कराचीअ जी आदमशुमारी हूअं ई सदाईं वधंदी रहंदी आहे जेका पूरे पाकिस्तान जे हवाले सां त उन जे हिसाब सां बि मुंहिंजो ख़्यालु आहे त अञा बि आदमशुमारी जेका आहे कराची जी जेका आहे सा वधणु खपे। अच्छा सेंसस खाते पारां जेका ॻाल्हि साम्हूं आई आहे कल्ह उन्हनि जी जेका स्टेटमेंट हुई उन्हनि इहो इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो आहे त हाणे जेको तारीख़ में ॿीहर वाद न कई वेंदी थोरो घटि पियो अचे साहब। अच्छा टेक्निकल को मसइलो मेरे ख़्याल में शायदि ऑडियो तव्हां ताईं पहुचे पियो दुरुस्त करण जी कोशिशि कयूं था मुंहिंजो सवाल इहो हुयो त आदमशुमारी जे हवाले सां जेके 15 ॾींहं जेका वाद कई हुई हाणे सेंसस खाते पारां इहो इहा ॻाल्हि साम्हूं आई आहे त ॿीहर जेका तारीख़ में वाद न कई वेंदी जहिड़ी रीति 81 लख माण्हुनि जी पाण ॻाल्हि कईसीं वाद थी आहे त मक़सदु इहो आहे त 15 ॾींहंनि में जेके काफ़ी घर बि वधिया आहिनि ऐं माण्हुनि जी आबादी बि वधी आहे त इन जो मक़सदु इहो त कोताहियूं हुयूं न कोताहियूं हुयूं तॾहिं वधी आहे ऐं अगरि जेकॾहिं वधीक जेकॾहिं ॾींहं नथा वधाइनि त इन जो मक़सदु इहो आहे त पोइ ॿीहर मामिलो सॼो उलझाव जो शिकार थींदो। बिल्कुलु कोताहियूं त पहिरें ॾींहं खां इहे नज़र आयूं न असांखे त हिकु त जेको आहे सो जेके ब्लॉक ठाहिया विया या जेके इन्यूमरेटर्स जो तइदादु रखियो वियो उहो बि जेको आहे सो घटि हो ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो उन्हनि जे कम जी रफ़्तार जेका आहे सा घटि नज़र आई ऐं अफ़सोस सां चवणो थो पए त हीअ पहिरीं आदमशुमारी हुई
जेका पंहिंजे वक़्त खां उन में 5 दफ़ा वाध कई वई आहे। माना 5 दफ़ा बिल्कुल इहो हुननि जी सिस्टम जेको हुननि ठाहियो हो या हुननि जेका सर्वे कई हुई त भई हिन हेतिरे वक़्त में थींदी, तंहिं करे 5 दफ़ा हुन में जेको इज़ाफ़ो कयो वियो इहो सम्झो त इहो ख़ुदि ई जेको आहे सो हुनखे मुतनाज़ा हुन बनाए छॾियो हो। पर हाणे इन में जेको आहे सो वाध करणु इहो वरी ख़ुदि अञा हिकिड़ी जेका आहे सा अजीब क़िस्म जी सूरत हाल थी वेंदी ऐं पोइ हुन ते केर बि एतबार कोन कंदो। तंहिंजे करे हाणे हिनखे हिते स्टॉप थियणु खपे ऐं जेके बि शयूं आयूं आहिनि हाणे हुनखे डिटेल में खयो वञे त उन में हाणे डिवीज़न सतह ताईं त अंग अखर अची विया आहिनि, पर हाणे उहे ज़िले ऐं तालके सतह ते, शहरनि जी सतह ते, टाउन जी सतह ते ऐं उन खां पोइ क़ौमुनि जी सतह ते अचनि त उन खां पोइ जेको आहे सो ॿियूं शयुनि जो तयन थींदो, डेवलपमेंट जो तयन थींदो, उन खां पोइ सीटुनि जो तयन थींदो, तकबंदियुनि जो तयन थींदो ऐं अॻिते हली वरी जेका नेक्स्ट बलदियाती इलेक्शन थींदी उन में जेको आहे सो वाध ईंदी हुनजे जेके यूनियन काउंसिल्स ठहंदियूं, यूनियन कमेटियूं ठहंदियूं। तंहिंजे करे हाणे इट शुड बी स्टॉप्ड, हाणे हिनखे वधणु न खपे। पर हाणे इहो आहे त इन या बाक़ी डिटेल्स अचनि जंहिंमें ॾिसिजे त आया किथे के लूप होल्स न हलिया आहिनि, जंहिंमें वॾे में वॾो जेको असांखे बि अञा ख़दशो आहे जेका ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त आया ग़ैर जेके मुल्की आहे, अफ़गानी आहे, बर्मी आहे, बंगाली आहे, उन्हनि खे आया कहिड़नि खाननि में रखियो वियो आहे, कीअं रखियो वियो आहे या उन्हनि जो स्टेटस छा हूंदो। इहे सभु शयूं जेके आहिनि हाणे उन ते बाहिस थींदो या उन ते ॻाल्हायो वेंदो या उन ते CCI में असां जेको आहे सो पंहिंजा रिजर्वेशन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखे सघे थी। बिल्कुल, वॾी महिरबानी इसहाक सुमरो साहब, प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पइजी रहियो आहे। आदमशुमारी जो मौज़ू जंहिं ते सिंध खे एतिराज़नि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां पिणु एतिराज़ कयो वियो ऐं दावा कई वई आहे त सिंध जी आबादी लॻभॻि 8.5 करोड़ आहे, पर जेके हिन वक़्तु जेके अंग अखर साम्हूं आया आहिनि उन जो मक़सदु इहो आहे त सिंध जी आबादी 3 करोड़ खां घटि ॾेखारी पई थी वञे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन ते शदीद एतिराज़ पई करे ऐं आबादी जी जेका घटिताई आहे उनखे न सिर्फ़ु अलमियो क़रार पियो न वञे बल्कि इन सां असांजा जेके वसीला आहिनि उन्हनि जी जेका विरासत उहा असांजे हक़ में न बल्कि ॿियनि जे हक़ में वेंदी। अहिड़ी तरह सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतियात करे थी त सिंध जूं क़ौम परस्त दुरियूं बि यकीनन इम्कान आहे त हू बि एहतियात ते निकिरी अचनि। अहिड़ी तरह सां MQM ऐं ॿियूं दुरियूं जेके आहिनि उहे बि एतिराज़ करियूं आहिनि। ॾिसजे त जेका पहिरीं डिजिटल ऐं सतहीं जेका आदमशुमारी आहे मुल्क जी उन जा जेके नतीजा अंग अखर छा था अचनि ऐं उन ते एतिराज़ वारी सूरत हाल छा थी थिए या ॿीहर ई तनाज़े जो शिकार बणिजंदी। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त।